رب کائنات نے ارشاد فرمایا وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو کہ نصیحت والی توبہ ہو، یعنی استغفار کرو۔ توبہ تو بلکہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، دو باتیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان کی جو سامنے جزئیات ہیں، ایمان کامل ہو اس کا۔ پھر آگے فرمایا اپنا احتساب بھی کرتا رہے۔ روزہ بیسیکلی تو ایک آپ کو پریکٹس کرانے کے لیے، تقوی کی پریکٹس کرانے کے لیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، میں بس کیوں کیا ہے، پرپس کیا ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر فرض نہیں ہے، خالی تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا رہا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے قومیں تھیں، اللہ نے ان پر بھی فرض کیے تھے۔ اللہ کرتا کیوں ہے روزے پر، مقصد کیا ہوتا ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، گناہ کے عادی نہ رہو، گناہ چھوڑنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ ہے۔ پانی پینا آپ کے لیے حلال ہے ساری زندگی، لیکن آپ روزے میں نہیں پیتے، کھانا حلال ہے لیکن روزے میں نہیں کھاتے۔ اور کمال تو یہ ہے ایمان کا کہ کلی کرنے کے لیے جتنا ناپ تول کر اندر جاتا ہے اتنا ہی ناپ تول کر باہر آ جاتا ہے، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتے۔ جو مومن روزے میں اتنا خیال کر سکتا ہو کہ ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے، جو مومن روزے میں اتنا خیال کرتا ہو کہ ایک قطرہ بھی میرے ناک سے اوپر نہ چلا جائے، پھر اس مومن کو 11 مہینے کیا ہو جاتا ہے، حرام بھی اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، سود بھی اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، یتیم کا مال بھی اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، لوگوں کا مال غصب کر کے بھی اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کسی سے لے کر بغیر اجازت استعمال کر لیا وہ بھی پیٹ میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو پریکٹس رمضان المبارک میں کی اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ جب تک مومن ایک قطرہ حلق سے اس لیے نہیں اتارتا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، جب ایک قطرہ ناک سے اوپر اس لیے جاری نہیں دیتا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، تو پورے کے پورے سال اللہ ہی منع کرتا ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، پورے سال اللہ ہی منع کرتا ہے کہ اپنی بہنوں کی وراثت کے مال کو غصب نہ کرو، پورے سال اللہ ہی منع کرتا ہے پڑوسی کا حق نہ مارو، پورے سال اللہ نے ہی منع کیا ہے کسی کا مال ناجائز طریقے سے غاصب نہ بنو، اللہ تعالیٰ نے ہی منع کیا ہے سود کی کمائی کو نہ کھایا جائے۔ جو بندہ مومن رمضان میں عادی ہو جائے اللہ کی ماننے کا، پھر 11 مہینے بھی اسی کی مانا کرتا ہے۔